السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مقابل احترام بھائی اور بہن جو یوٹیوب پہ آج کے اس بڑے اہم سیشن کو واچ کریں گے، یہ بڑا اہم مضمون ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے۔ اور سبحان اللہ، وہ 6 آیات جو مانے ہیں کہ دعا اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں کی جا سکتی، وہ ذرا آپ سے شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ، اور اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا مانگیں گے اور کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں آپ سے شیئر کی جائیں۔ آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے گا اور اس کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے سبسکرائب بھی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ اور اذا جب سألک، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب بس میں قریب ہوں۔ ابھی مراقبہ نہیں کرتا نا، ابھی پرائیویٹ میں بھی روکتے ہیں، ذکر نہیں کرتا اجیبو، اور میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی اذا دعان۔ سبحان اللہ، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ جب اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اور جب ہم جیسے گناہگار اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک۔ آپ حضرت تشریف سامنے لائیں گے، بڑی آپ کی نمائش، آپ بھی بیٹھیں کرسی کے اوپر سامنے آ کے۔ طالب صادق حضرت جی فرماتے ہیں نیاز مند بن کے بیٹھو، بے نیاز بن کے نہیں بیٹھو تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں جی، آپ بھی بیٹھیں نا، آپ سے بھی گزارش ہے، بڑی نمائش ہے، آپ ادھر آ جائیں، چلے بیٹھیں بیٹھیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ ان کو ہدایت مل سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت۔ تو اور شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تو جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اچھی طرح سمجھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ دیکھیں یہ کتنی اہم سٹیٹمنٹ ہے جو ہم دہراتے ہیں ہر 2 رکعت کے بعد۔ اس سے کیا مراد ہے کہ میری قولی عبادت، میری جسمانی عبادت، میری مالی عبادت کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ مسئلہ سمجھ لیں اہل سنت، صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق مسئلہ سمجھ لیں، جو چیز بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، آپ اجازت نہیں۔ یہاں لوگوں کی باتیں چھوڑیں، ان کے لیے بس دعا کریں۔ مولانا جب ہمیں حدیث کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے تو مولانا فرماتے تھے یار لوگ نہیں ہے، ان کی باتیں چھوڑیں، بس ان کے لیے دعا کریں، اصل دین کی طرف آئیں، غور و فکر کریں۔ تو عبادت، دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ عبادت کس کے لیے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے سوا۔ اس کے لیے بڑا سیریس مسئلہ ہے توحید کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جو دعا
اللہ کو پکارے، روئے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، دعا مانگنا سیکھیں۔ یہ ایک بڑا اہم عمل ہے، یہ سیکھنا اسی لیے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، پابند بن کے، طالب صادق بن کے، اور نیاز مند بن کے، معاذ اللہ بے نیاز بن کے نہیں بیٹھنا اللہ تعالیٰ۔ بے طلب انسان کو دور نبوی میں بھی کچھ نہیں۔ دو انسان تھے، ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرا ابو جہل تھا۔ دونوں انسان تھے، دونوں بظاہر خوبصورت انسان تھے، وجیح، امپریسو، ورلڈلی وائز، انٹیلیجنٹ، مگر ایک طالب صادق تھے تو وہ کیا بن گئے ہمیشہ کے لیے؟ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور وہ بے طلبہ تھا، متکبر تھا، مستغنی تھا۔ یہ بیماری آج کل بہت عام ہے، مستغنی ہونے کی۔ ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں آپ نا، سامل صاحب ان کو ایڈجسٹ کر دیں گے، یہ قاسم صاحب آرام کے ساتھ نا، ہاں وہاں پہ دیر از اے اسپیس اوور دیئر، چلیں ٹھیک ہے، پھر اب آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں آرام سے۔ اب آپ لوگ آرام سے بیٹھیں گے تو پھر میرا تسلسل جاری رہے گا، مطلب اب آپ ہی کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، یا جس اللہ آپ، میں بھی ٹھیک رہوں اور آپ بھی ٹھیک رہیں۔ اچھا توجہ فرمائیں، اور اگر نیند آ رہی ہے تو جا کے پانی کی چھینٹیں مار لیں۔ یہ کچن جو ہے یہ مسجد کا حصہ ہے، اس اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اب جا کے پانی کی چھینٹیں مار لیں، بل بائی بل پلیز۔ اچھا، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ تو دعا مانگنا سیکھیں، نیاز مند بن کے، عاجز بن کے، ٹھیک ہے؟ تو اگر موقع ملا تو ہم سورہ مریم کی طرف بھی آئیں گے کہ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے، کس طرح زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو یہ ایک بڑا اہم سیشن ہے، دل میں آیا کہ اس کو ذرا ہم تھوڑا سبحان اللہ کھول دیا جائے۔ اب 6 آیات کلام پاک کی جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اپنی تفسیر قرآن عزیز میں۔ پہلی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 40 اور 41، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے سورۃ الانعام ڈھونڈنی پڑے گی، اور مجھے قرآن سے اتنی محبت ہے کہ میں جو چیز چاہتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس قرآن میں سے عطا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ورس نمبر 40 اور 41 سورۃ الانعام، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب طرف توجہ فرمائیں، اور حافظ صاحب میری زیر زبر کی غلطی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا پلیز۔ درویش آدمی مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر تم پہ اللہ کا عذاب آئے یا تم پہ قیامت ہی آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ بلکہ اسی کو پکارتے ہو۔ کس کو پکارتے ہو؟ بولے نا اللہ، پھر بولے اللہ، پھر اسی کو پکارتے ہو۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے تو
اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کے لیے اسے پکارتے ہو، اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ آیات. حافظ فرقان صاحب تو نہیں نظر آ رہے، عادل صاحب بھی نہیں نظر آ رہے. ہاں چلے. پھر ہے جی، اب کون سی آیات ہیں جی؟ پہلی آیات کون سی ہے؟ سورۃ جو بولے الانعام. ماشاء اللہ بھی حافظ بننے والے بن چکے ہیں. آپ یا بننے والے ہیں؟ آج بنیں گے؟ اچھا ماشاء اللہ رمضان میں یہ بننے والے ہیں ماشاء اللہ. اچھا سورۃ الانعام ورس نمبر 40 اور 41 سب بولے. ہاں اب اس کو یاد کریں. ہاں ٹھیک ہے. پھر آپ جب بڑے ہو جائیں گے ماشاء اللہ علماء بنیں گے، حافظ عادل سب نظر آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ باتیں سکھانی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. کسی فرقے سے آپ نے مناظر بازی نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ ان کو کلمہ کو مسلمان بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہم نہایت ادب اور محبت کے سامنے ان کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کریں. ٹھیک ہے نا. مناظر بازی تو ہم نے کرنی نہیں ہے. جی ہم تو ہمارے اندر تو غم ہے. ہم تو یہاں وڈ برج ورجینیا میں ایک غم لے کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا. امت کا غم، کمیونٹی کا غم. ٹھیک ہے جی. اپنے خاندان کا غم. ہمارے خاندان والے سارے رشتہ دار نیک بن جائیں. آگے چلیں. سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف ورس نمبر 29. ٹھیک ہے. اب آئیے جی سورۃ الاعراف کی طرف. سورۃ الاعراف سے سورۃ الانعام کے بعد میں آنی چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ ورس نمبر 29. اللہ مولانا محمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے اور اللہ کے ذریعے قابل تھے. اچھا میرے دادا شیخ خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے درس تفسیر پڑھے، تو یہ بھی نسبت مل جاتی ہے ان کے ساتھ. اچھا جی ورس نمبر 29. قل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے. ٹھیک ہے نا. قل کا ترجمہ اس طرح کرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس طرح کیا قل کا ترجمہ. اور جن لوگوں نے تربیت نہیں حاصل کی ہوتی اور درس قرآن دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر قل کا ترجمہ کرتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے، سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے. تم کہہ دو. افسوس کی اتنا بھی ادب آپ نے نہیں سیکھا. کاش آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے اور یہ سیکھ لیتے کہ قل کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو ہمارے مشائخ تو اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. اے میرے پیارے نبی، بولے نا، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے. اللہ اکبر. قل امر ربی بالقسط. آپ فرما دیجیے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور ہر نماز کے وقت اپنے چہرے کو، منہ کو سیدھا کرو اور اس کو خالص فرمانبردار ہو کے پکارو. تو یہ اس کی ضمیر، یہ اچھا وَادْعُوهُ اس کی ضمیر ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ صرف نفع سیکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. کس کی طرف ہے؟ اسی لیے قرآن کو عربی میں سمجھنا ضروری ہے. ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی قرآن کی عربی کی طرف التفات نہیں. ترجمہ. وہ ایک شریف آدمی بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، وہ کہتا ہے عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور لوگوں کو اپنا فالوور بنایا ہوا ہے. اور معاذ اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ جیسی برگزیدہ شخصیتوں کو وہ چیلنج کر انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آواز جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قلب مبارک دکھتا ہوگا. سبحان اللہ.
توجہ فرمائیں. تو دوبارہ پڑھیں. فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھا کرو اور اس کو خالص فرما بردار ہو کے اللہ کو پکارو. کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. یہ بچے آپ کی کنڈیشننگ ہو رہی ہے. جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا اور اسی طرح دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ورس نمبر تیسری آیت. کتنی آیات ہیں؟ 6. کتنی آیات ہیں؟ 6. ماشاء اللہ. محمد عمران صاحب نے تربیت حاصل کی ہوئی اللہ کی جگہ ہے تو ان کو یاد ہے. 6 آیات ہیں قرآن میں کہ دعا اللہ کے سوا. یہ اہل سنت صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. اچھا اب ایک ورس سورۃ یونس ورس نمبر 106. اب سورۃ یونس سورہ الاعراف کے بعد آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ تو آسانیاں ہوں گی نا ہمارے لیے. سورۃ یونس جی سورۃ یونس ورس نمبر 106. ٹھیک ہے جی. ورس نمبر 106. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا آئیے جی ورس نمبر 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور دعا نہ کرو اور اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ کرو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تیرا بھلا کرے اور نہ برا. تو اے مسلمانوں اس سے پہلے کہ تم غیر اللہ کو پکارو سوچو تو صحیح نا. تو آپ کا نفع نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ ایک طرف آپ ماشاء اللہ کلمہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف آپ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور معصوم مسلمانوں کا پریشان کرتے ہیں. بیچارے ان کو عوام الناس سے بیچارے. اچھا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اے میرے نبی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ایسا کیا، اگر کیا ہے تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہیں. قرآن کا سمجھنا کتنا ضروری ہے. ادھر تو میرے دوست نہ قصہ ہے نہ کہانی ہے، ذوق و شوق ہی نہیں ہے. دین کے بارے میں میرے سب آتے ہیں اور میں اپنے روزانہ اقرار کرنا چاہتا ہوں جسے دیکھو اسپیشلسٹ بنا. کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ آگے آ رہی ہے سورۃ الرعد. سورۃ الرعد یہ ورس نمبر کون سا ہے جی؟ یہ ترتیب میں کون سی آیت آ رہی ہے؟ 4. ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ چوتھی آیت آ رہی ہے سورۃ الرعد ورس نمبر 14. اور سورۃ الرعد سورہ یوسف کے بعد آئے گی. ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. سورہ یوسف کے بعد آئے گی ورس نمبر 14. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ورس نمبر 14. یہ اچھا ہوا ہے کہ یوٹیوب پہ آ جائیں گی یہ 6 آیات. بڑی عرصے سے میرے اندر ایک تڑپ تھی، آج اللہ تعالیٰ نے یہ بشیر ہوئی. اچھا تو جو فرمائیں لہو دعوت الحق. یہ لہو کی ضمیر مولانا علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاء اللہ کس کی طرف ہے؟ سب بچے بولے لہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اسی لیے صرف اللہ کو سیکھنا ضروری ہے. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا، اللہ ہی کو پکارنا حق ہے. بولے نا اللہ ہی کو پکارنا
حق ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جو اللہ کے سوا اوروں سے دعا کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں جی علماء کرام؟ جو اللہ کے سوا اوروں سے دعا کرتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، بشیء، وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آتے. یہ غیر اللہ کو پکار کے اپنا دل خوش کرتے رہتے ہیں، بس آیات کو موڑنا توڑنا، ٹھیک ہے نا، مس انٹرپریٹیشن، ایک چیز ادھر سے پکڑی ایک چیز ادھر سے پکڑی، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ثابت کیا، اور جو علماء حق ہیں ان کے بے ادب بن جاؤ. معاذ اللہ. قرآن کیا ہے؟ یہ مولانا محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کیا بڑا کام کر گئے، احسان کر گئے ہمارے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے یہ آیات تلاش کر دیں. تصور کریں، کیوں جی ایسے ان کی قبر سے خوشبو نہیں آئی، ایسے ان کی قبر سے خوشبو. 17 رمضان مبارک کو عشاء کی نماز کے وقت اللہ کے سجا ملی، سجدے کی حالت میں. دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو ایسی موت دے. فرمائے چلے آگے چلے. اللہ کا باسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، مگر جیسے کوئی پانی کی طرف، مگر جیسے کوئی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، اپنے دونوں کہ اس کے منہ میں آ جائے، کہ اس کے، حالانکہ وہ اس کے منہ تک نہیں پہنچتا. آگے فرمائیں، تھوڑے غور کریں آگے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کفر کا لفظ قرآن میں ناشکری کے لیے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے جی. وشکروا لی ولا تکفرون. کفران نعمت ہماری اردو زبان میں عام بھی بولا جاتا ہے. اچھا، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، جو ان کی جو دعا ہے وہ سب گمراہی، بس کچھ نہیں ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح قرآن نے بار بار مثال دی، اور صدقے اور قربان جائیں. جو دلائل ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیے ہیں، توحید کے جو دلائل ہیں، آمین کہہ دیں کہ ہر مسلمان ان آیات کو یاد کرے. کیا پیارے دلائل دیے ہیں. یہ نہ تمہیں، یہ بت نہ تمہیں تمہارا نفع ہے نہ نسبت بنائی ہے ان کو تم کا. اور جیسے کہ وہ مرد مومن جو بیٹھے ہوئے ہیں حرم شریف میں، جو مرد مومن کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ مولانا مکی جازی صاحب دعوت میں رکھا تو ان کی عمر شریف میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. کتنی پیاری بات کرتے ہیں. جن کو تم خود غسل دیتے ہو، جن کو تم تدفین کرتے ہو، ان کو دفناتے اور پھر ان کو پکانا شروع کر دیتے ہو. افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں؟ توحید کا سیکھنا کتنا ضروری ہے. بچوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ سونے سے کام نہیں چل رہا، جاگنا پڑے گا. ہمارے مشائخ بہت کم سوتے تھے، ماشاءاللہ. اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، اور اللہ حضرت جی اور تمام ہمارے اکابرین. آگے سورۃ الفرقان، سورۃ الفرقان جی، ورس نمبر 68، ورس نمبر 68. سورۃ الفرقان میں غالباً 13 صفات آئی ہیں اہل جنت. کتنی صفات آئی ہیں؟ 13 صفات اہل جنت کی. سورۃ الفرقان آ رہی ہے 18 سپارے میں. اس پہ ذرا اینڈ اب توجہ فرمائیے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ کیا پیاری ہے یار. Okay, verse number 68. Verse number 68. Yeah, 28 ہے. اللہ اکبر. Verse number 68. ہاں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. والذین لا، اور وہ اہل ایمان، یہاں کیونکہ یہ اس کا جو تسلسل ہے یہ اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ 13 صفات اہل ایمان مراد ہے. اور وہ اہل ایمان نہیں دعا کرتے اللہ کے سوا کسی اور سے، نہیں دعا کرتے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، اب تمہیں آ رہی. اب آگے فائنلی سورۃ المومن. ایک ہے سورۃ المومنون، ایک ہے سورۃ وہ غالباً آ رہی ہے 18 جز میں. بول تو دیا کریں کیا حافظ 18 جز میں آ رہی ہے نا. اور ایک ہے سورۃ المومن، ایک ہے سورۃ وہ 24 میں، وہ 24 جز میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ورس نمبر ہے 14. ابھی انشاءاللہ we're done. تو پھر سورہ مریم کے عاجزی کے ساتھ دیکھتے ہیں، عاجزی سے دعا کسی، اور پھر اسماء الحسنی کے ساتھ دعا کر کے پھر بات تقریباً ختم کرتے ہیں. تو ابھی آپ انشاءاللہ you have plenty of time to rest. ٹھیک ہے جی. کبھی پریشان نہ ہو، خود بھی پریشان نہ ہو، مجھے بھی پریشان نہ کریں. ٹھیک ہے مولانا. اچھا جی، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. السلام علیکم. اور یہ سورہ زمر کے بعد آنی چاہیے verse number 14. verse number 14. اللہ اکبر کبیرہ. سنیں ذرا. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. مولانا یہ امر کا صیغہ ہے. فادعوا اللہ کیوں مولانا؟ یہ امر کا صیغہ ہے نا. فادعوا اللہ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بس اللہ کو پکارو، اللہ سے فادعوا اللہ، بس اللہ سے دعا کرو، بس. واصل صاحب یہ سننی آیات میں نے آپ سے انشاءاللہ توجہ فرمائے. فادعوا اللہ، آپ کو یاد آیات یاد ہوگی ساری چیز. توجہ فرمائے. بس اللہ سے دعا کرو اس کی عبادت کے لیے خالص کرتے ہوئے، اگرچہ جو ایمان نہیں لائے، جو لوگ اللہ پہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ برا بنائے. ٹھیک ہے جی. یہ تو 6 آیات، اور اللہ کرے کہ یوٹیوب پہ چلے جائیں اور میرے کلمہ کو مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس کا فائدہ ہو. جی ہمارا کسی کے مسلک کے اوپر اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کا مقصد نہیں ہے. ہم تو عاجز اور درویش اور مسکین قسم کے لوگ ہیں. ہمارے اندر تو ایک درد ہے. ہم یہاں وڈ پہ ورجینیا میں ایک امت کا غم، کمیونٹی کا غم اور درد لے کے بیٹھے ہوئے کہ خالص کہ اللہ کا واسطہ ہے، توحید کو سمجھو، مسئلہ توحید کو سمجھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھو. اور اس شریف آدمی کو یہ تو سمجھائے، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہتے ہیں، آگے بھی تو سیکھیں نا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو آپ اپنے فالوورز کو علماء کا ادب بھی تو سکھائیں. ایک طرف آپ فرماتے ہیں یا کہ کوئی شریف آدمی، میں تو دعائی کرتا ہوں اس میں ہوتا ہے.
آگے نہیں ہے اتنا کلو. ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے, آپ اپنے جلسوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین فرماتے ہیں, لیکن ساتھ علماء کا ادب بھی سکھائیں اپنے فالوورز کو, کیونکہ علماء کا جب تک ہم ادب نہیں کریں گے میرے دوستوں خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا. کبھی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا ادب کرتے تھے علماء کا, حالانکہ ڈی ایس پی تھے, پولیس آفیسر تھے, اور بڑے آنےسٹ پولیس آفیسر تھے, مگر بہت علماء کا ادب کرتے تھے. ہمارے گھر میں آج حضرت صاحب آ رہے ہیں, آج قاری صاحب آ رہے ہیں, آج مولانا صاحب آ رہے ہیں, بلاؤ بچوں کو, دم کرواؤ. امی جان کو والد صاحب فرماتے تھے کھانا پکائیں, بہت ادب کرتے تھے والد صاحب. تو اللہ نے ان کے پوتوں کو امریکہ میں عالم بنا دیا. آپ خود سوچیں. تو اس شریف آدمی کو, میرے بھائی کو میرا میسج یہ ہے, آپ اپنے جلسوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو فرماتے ہیں, آگے بھی جائیں نا, آگے علماء کا جو ادب بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی تو سیکھیں, وہ بھی تو سکھائیں. اللہ ہم آپ کے لیے تو وہ ہیں, آپ اچھے انسان ہیں, آپ ماشاء اللہ ایمانت دار ہیں, اللہ نے آپ کے اندر خوبیاں رکھی ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں سورۃ المریم کی طرف. دعا کا ادب کیا ہے, اور سورۃ المریم آ رہی ہے سورۃ الکہف کے بعد. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, کیا فرماتے ہیں. چلیں اب دعا کا ادب سیکھیں ذرا. پھر ہمیں بھی اسماء الحسنی سے دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اے میرے پیارے نبی, آپ بھی بولیں, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے ذکر علیہ السلام پہ کی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے ادب کیا ہے. آپ کا سنت اعتکاف ہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, اچھا سنت اعتکاف میں بیٹھے. اچھا ٹھیک ہے, یہ خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرمایا ہے. یا ایھا النبی یا ایھا الرسول, اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے رسول. ٹھیک ہے نا. اذ نادى ربه نداء خفیا, جبکہ مفہوم ہے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا, خفیہ آواز سے. اولا زکریا علیہ السلام نے عرض کیا, رب, اے میرے رب, انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. توجہ فرمائیں, آپ صاحب ذرا آنکھیں کھولیں, آپ نے بھی بڑا دین کا کام کرنا ہے. عرض کیا, اب توجہ فرمائیں, عاجزی سیکھیں. انبیاء کی عاجزی, انبیاء نے کتنی عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے, ہم بھی اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریں. اے میرے رب, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, اے میرے رب میری ہڈیاں, اور میرے سر میں بڑھاپا چمکنے لگا, بال میرے سفید ہو گئے. اور کیا آگے بات کی, کاش میں اور آپ بھی اس پوائنٹ پہ آ جائیں, اس کو گول بنائیں اپنا, روئے اللہ کے سامنے کہ ولم اکم بدعائک رب شقیا, اے میرے رب میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی نہ بات نہیں. ہم بھی جب آج 27ویں کی شب ہے جی, ابھی رمضان کی کچھ راتیں باقی ہیں, آپ جب دعا مانگے نا تو کہیں اے میرے اللہ, میں ابھی آپ سے دعا مانگ کے کبھی نہ بات نہیں. آپ نے اس ماحول میں, اس دور میں مجھ گناہگار کو سنت اعتکاف کی توفیق عطا کی. اللہ آپ کتنے اچھے, کاش میں آپ کا فرما بردار بندہ ہوتا. ہماری بہنیں دعائیں مانگے, ہماری بہنیں بیٹیاں, یا اللہ کاش میں آپ کی فرما بردار بندی ہوتا.
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ بے شک اپنے بعد میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، میری بیوی 5 ہے، بس آپ اپنے ہاں سے ایک وارث عطا فرمائیے۔ ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے انبیاء بھی غیر ضروری گفتگو، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے رشتہ داروں سے قطع رحمی نہیں کرنی، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اپنے کسی رشتہ دار سے قطع رحمی، آگے بڑھ کے سلام کریں، جو خیر ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت علماء کرام راکب ہونے یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کا خاندان کا وارث بھی ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا، اسے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ اولاد کی طرف سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا تو فوراً عرض کر دیا کریں، یا اللہ ان کا کوئی قصور نہیں، سب میرا قصور ہے، میں ان کی صحیح تربیت نہیں کر پایا۔ اپنی اولاد، اور یا اللہ 7 آسمانوں کے اوپر میری اولاد کے لیے خیر کے فیصلے کرنا، کیونکہ والدین کا دل دکھ جانا ہی بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اور سبحان اللہ، اے میرے اللہ، جس طرح ذکر علیہ السلام نے دعا مانگی، ہم بھی دعا مانگے کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو تو بہت فرما بردار بنا اور ان سے راضی ہو جا۔ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اکثر یہ دعا دیتا ہوں کہ یا اللہ تو اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو، اور دوسروں کے لیے، اوروں کے لیے بھی۔ آپ بھی اس ایسی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیٰ۔ اے زکریا، بے شک ہم آپ کو ایک لڑکے کی، ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی نام پیدا نہیں کیا۔ اب آگے زکریا علیہ السلام کی بشریت ان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء و رسل آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب بشر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں، نہ وہ جن ہوتے ہیں نہ وہ ملائکہ ہوتے ہیں، اور نبیہ بھی نہیں ہے، نبی ہوتے ہیں مذکر۔ تو اب اگلی آیت پہ زکریا علیہ السلام کی بشریت ان کے پر غالب آ گئی۔ قال رب ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ حالانکہ میری بیوی 5 ہے اور میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کیسے ہوگا؟ ایک طرف رب سے تعلق بھی ایسا ہے کہ پکار بھی اسی کو رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شامل نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ تنہا ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے پیدا کرے، وہ جیسی چاہی تقدیر بنائے، وہ کسی کے آگے معاذ اللہ جواب دہ نہیں ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ سنیں غور سے سنیں، اس کا سننا اتنا کامل ہے کہ وہ ہم سب کی پکار بھی سنتا ہے، وہ اٹلانٹک اوشن کے نیچے فشوں، مچھلیوں کی گفتگو بھی سنتا ہے، وہ سانپوں کا پھنکارنا بھی سنتا ہے،
وہ پوری کائنات، وہ اپنے فرشتوں کی حمد بھی سنتا ہے، وہ صالحین اور صالحات کی کلام پاک کی تلاوت بھی سنتا ہے، مگر اس کے سننے میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ اس لیے تو اللہ ہے۔ شریف لوگوں اس اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ پہ رحم فرمائے۔ اور آگے چلیں، اس کا دیکھنا اتنا کامل ہے، اس کا میرا دیکھنا اتنا ناقص ہے کہ میں حافظ بلال صاحب کو اور معاذ صاحب کو اور حضرت کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا دیکھنا تو اتنا اس کا واللہ بصیر بما تعملون۔ الم یعلم بان اللہ یرا ایحسب ان لن یقدر علیہ ایحسب ان لم یرہ احد۔ اس کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، مگر اس کے دیکھنے میں کوئی خلل۔ اللہ تو پھر ایسا ہونا، معبود بنانا ہے تو ایسا ہو، اور حقیقت ہے یہ کوئی۔ اچھا، تو اب ذکر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ ہم بھی کہتے ہیں جب دعائیں کرتے ہیں، ناممکن کام جو ہوتے ہیں عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اس وقت ذکر علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ بیوی میری 5 ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ اس وقت تو میڈیکل سائنس اس عروج تک نہیں پہنچی تھی، آج بھی یہ سچویشن ہو سکتی ہے۔ آگے سے کہتے ہیں قال كذلك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ آگے جواب کیا دیا؟ قال ربك هو علي حين، آپ کے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پہ آسان ہے۔ اب کیا فرمایا؟ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تحقیق میں نے آپ کو پیدا کیا حالانکہ آپ سے پہلے بھی آپ کچھ نہیں تھے۔ جو اللہ آپ کو پیدا کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم دعا کرتے ہیں اسماء الحسنی سے، پھر انشاءاللہ آپ کو بریک دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ ادب کے ساتھ رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں ادب کے ساتھ۔ اچھا اب بیٹھ جائے، اسماء الحسنی کے ساتھ دعا کرنے لگے ہیں۔ نہیں چلیں کتاب آپ لے آئے ہیں تو میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں، میرے آئی پیڈ نہیں ہے ماشاء اللہ، لیکن اچھا ہے اس میں خیال ہو گیا۔ اب ہم اسماء الحسنی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، بڑی ہماری مشکلیں اٹکی ہوئی ہیں، ذرا پکارنا ہے اللہ کو، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلیں آسان فرمائیں گے۔ تو اپنے سیل فونس کو اپنی جیب میں ڈالیں اور ذرا ہاتھ اٹھائیں عاجزی کے ساتھ۔ میں نے یہ مجھے بہت، میں جب نیا امریکہ میں نیا آیا تھا اور میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا تو میں نے اب سورہ مریم میں پہنچا تو اللہ اکبر کبیرہ، میرا ایمان بننا شروع ہوا۔ اور مجھے جب بھی پریشان ہوتا ہوں دعا ہے میرا آخری سہارا، بس سب مجھے سکون مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلیں ضرور آسان فرمائے۔ چلیے ہم پکاریں، ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سب ہاتھ اٹھا لیں، میرے ساتھ کہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ تو جب یہ عاجز کہے گا الرحمن تو آپ نے کہنا ہے یا اللہ، ذرا پکاریں یہاں، دونوں دیوار کو ہلائیں ذرا، ٹھیک ہے؟ اللہ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ،
الله العزيز يا الله العزيز يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الحافظ يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المعز يا الله المعز يا الله المذل يا الله السميع يا الله البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله اللطيف يا الله الخبير يا الله الحليم يا الله العظيم يا الله الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله الكبير يا الله الحفيظ يا الله الحفيظ يا الله الحفيظ يا الله المقيت يا الله الحسيب يا الله الجليل يا الله الرقيب يا الله الرقيب يا الله الرقيب يا الله المجيب يا الله المجيب يا الله المجيب يا الله الواسع يا الله الحكيم يا الله الودود يا الله الودود يا الله الودود يا الله المجيد يا الله الباعث يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله الوكيل يا الله الوكيل يا الله الخبير يا الله المتين يا الله الولي يا الله الولي يا الله الولي يا الله الحميد يا الله المحصي يا الله المبدي يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله. फिर सब कहें 3 दफा या दल जलाली वल इकराम या दल जलाली वल इकराम या दल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्द ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. दुआ मांगते हैं इंशाअल्लाह. दुआ मांगे या अल्लाह
ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما یا اللہ، آپ میں صدقہ ہے یا اللہ، ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما یا اللہ، قیامت تک آپ کی عبادت ہو یہاں پہ یا اللہ، یا اللہ آپ کی کتاب کی تلاوت ہو یا اللہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تلاوت ہو، ان کی سنتیں زندہ ہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جتنے بھائی بہن یہاں پہ آتے ہیں یا اللہ، بچے بچیاں، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ آج ہماری جو ختم قرآن ہے، اینول فنڈ ریزنگ ہے، ہماری مدد فرما، اور جتنی بھی قریبی مساجد ہیں سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما یا اللہ یا اللہ، غیب سے ہماری مالی مدد فرما، نیک لوگوں کو آنے کی توفیق نصیب فرما، اس ادارے میں وسعت کرنا فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ۔ آج 7 آسمانوں کے اوپر ہم پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کے لیے یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما یا اللہ۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء صالحین کے جتنے بھی امتی وفات پا چکے ہیں، غلط ایمان میں گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک امتی کو دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما یا اللہ، عافیت نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں جنت عطا فرما دے یا اللہ، بلا حساب بلا عذاب جنت عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں جنت عطا فرما کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں نہ رہیں یا اللہ۔ ایک لمحہ بھی بہت قریب ہے یا اللہ جنت کا یا اللہ۔ ہمیں بلا حساب بلا عذاب جنت عطا فرما یا اللہ۔ ہم پہ نظر کرم فرما اور ہمیں ہمیشہ کی جہنم سے بچا دے یا اللہ، ہمیں ہمیشہ کی جہنم سے بچا دے یا اللہ۔ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، رزق حلال کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہر شیطان کی حفاظت فرما، پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو غیر مسلم ہیں یا اللہ آپ کی مخلوق ہے ان کو ایمان عطا فرما یا اللہ۔ اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے یا اللہ، ایمان کی ہواؤں کو چلا دے یا اللہ۔ ان غیر مسلموں کا دل ہمارے لیے گرم فرما میرے اللہ۔ کل کا بھلا اور کل کی خیر، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔